آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی کھانا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا غلطی کی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل نے موسیٰ کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس ارض مقدس کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانی تھی۔ اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھی۔ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ نہایت جنگجو اور ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور ان کے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور طاقتور ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا۔ لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ جس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن اس سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان دیا تھا، جو 27 میل تک کے رقبے تک پھیلا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل سامان اٹھا کر سارا دن چلتے رہتے اور جب رات ہوتی تو دیکھتے تو وہیں پہنچے ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور 1 ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا، تو وہ ساری کی ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان دیا میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر بہت رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل علیہ السلام کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ چونکہ یہ وادی بہت وسیع تھی، وہاں پر سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے سفید بادل بنی اسرائیل پہ سایہ کرتا تھا، اور اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان پر اللہ کی بہت سی عنایتیں اور رحمتیں تھیں۔ ان ہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذائیں اتاری تھیں، ایک کا نام من اور دوسری کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل میں لکھا ہے، جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے، جیسے کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے انہیں دیکھ کر کہا، من یعنی کہ یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے پہلے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا، اور پھر تمہیں وہ من جسے تم اور تمہارے باپ دادا نے پہلے نہیں دیکھا تھا کھلایا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ من دراصل ایک شبرمی گون تھا
جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل خود انہیں صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی، اور پھر جو شخص اس دن سویا رہتا تھا وہ اس دن کی غذا سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا، جیسے کہ بٹیر، کچھ لوگ اسے تیتر کا نام بھی دیتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے جھنڈ بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے۔ اس طرح وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر انہیں کھاتے۔ منو سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بھی بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، نہ ہی ان کے کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ اور جب نئے بچے پیدا ہوتے تو ان کے جسم پر پہلے سے ہی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ اس طرح اس وادی میں بنی اسرائیل منو سلوا اور ان کا جسموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم منو سلوا کو کھا لیا کرو، کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر کسی دن منو سلوا نہ اترا تو وہ بھوکے رہ جائیں گے، چنانچہ انہوں نے منو سلوا میں سے کچھ بچا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ اور پھر نبی کی نافرمانی کرنے کی ایسی نحوست چھائی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے بچایا تھا وہ سب کا سب خراب ہو گیا، سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے نہ کھانا سڑتا تھا اور نہ ہی کبھی گوشت خراب ہوتا تھا۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور قوموں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا تو آسمان سے غذا اترنے لگتی۔ اس طرح ہندو مذہب میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد کے جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، اور وادی دیا میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے پیدا کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے منو سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے چند سرکش لوگوں نے سرکشی نہ چھوڑی اور اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی پریشانی اور مشکل میں پھنستے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ کے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا احسانات ہیں اور اس نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اس وقت ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا اس سے بھی بڑا ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کی غیب سے مدد کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔